کیمیائے سعادت پارٹ 225 تیسرا باب معاملہ میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنے کے بیان میں ہے۔ اے عزیز جان لے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ظاہر شرع کی روح سے معاملہ درست ہونے کی شرط تھی، اور بسا معاملہ ایسے ہوتے ہیں ان میں فتویٰ تو ہم یہی دیں گے کہ یہ معاملہ درست ہے، لیکن وہ معاملہ کرنے والا خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں مسلمانوں کو رنج اور نقصان پہنچے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ایک خاص۔ جو عام ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم احتکار یعنی غلہ مول لے کر اس نیت سے رکھنا کہ جب گرانی ہو تو بیچوں گا، یعنی جب مہنگا ہو تو بیچوں گا۔ جو ایسا کرے گا اسے ہم محتکر کہتے ہیں، اور محتکر ملعون ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اناج کو 40 دن اس نیت سے رکھ چھوڑے کہ جب مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، اگر تمام اناج خیرات کرے گا تو بھی اس کا کفارہ نہ ہوگا۔ اور فرمایا ہے کہ جو شخص 40 دن اناج رکھ چھوڑے، حق تعالیٰ اس سے اور حق تعالیٰ اس سے اور وہ حق تعالیٰ سے بیزار رہے۔ اور فرمایا ہے کہ جس نے اناج مول لیا، کسی شہر میں لے گیا جو اس وقت نرخ ہے، اس نرخ پر بیچا، وہ ایسا ہے گویا اس نے وہ اناج صدقہ کیا۔ اور ایک اور روایت ہے گویا اس نے ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا قول ہے، جو شخص 40 دن اناج کو رکھے گا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور ان کو کسی شخص نے کسی محتکر کے غلہ کی خبر دی، اس میں آگ لگا دو۔ اگلے بزرگوں میں سے کسی نے وکیل کے ہمراہ غلہ بصرہ میں بیچنے کو بھیجا۔ وکیل جب پہنچا تو وہاں اناج بہت سستا تھا۔ ایک ہفتہ ٹھہر کر دونے داموں بیچا، اور ان بزرگ کو خط لکھا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ انہوں نے جواب لکھا، میں نے اس تھوڑے نفع پر جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو قناعت کی تھی۔ یہ مناسب نہ تھا، بہت سے نفع کے عوض تو نے دین ہاتھ سے دے دیا۔ یہ کام جو تو نے کیا بڑا گناہ ہے۔ اب تجھے چاہیے کہ تمام مال خیرات دے کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے، اور شاید کہ اس پر بھی شومی ہے، ہم تم بالکل نہ چھوٹیں گے۔ اے عزیز جان تو کہ اس فعل کے حرام ہونے کا سبب خلق کا ضرر ہے اور نقصان ہے، کیونکہ قوت سے آدمی کی زندگی ہے۔ لوگ اگر بے چین، تمام خلق کو اس کا مول لینا مباح ہے۔ اگر ایک ہی آدمی مول لے کر بند رکھے تو باقی تمام خلق کو دستیاب نہ ہوگا، اور یہ امر ایسا ہے جیسا کوئی مباح پانی روکے۔ لوگ پیاسے ہو کر زیادہ قیمت کو مول لیں، اس نیت سے اناج مول لینا گناہ ہے۔ لیکن اگر اناج کسی کسان کی خاص ملک ہے تو اسے اختیار ہے، جب چاہے بیچے، اس پر جلدی بیچ ڈالنا واجب نہیں۔ اگر تاخیر نہ کرے تو اولیٰ ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اناج گراں ہو جائے تو یہ خواہش البتہ بد ہے۔ دوا وغیرہ جو قوت نہیں ہے، جن کی اکثر احتیاط نہیں پڑتی، ان کو گرانی میں بیچنے کی نیت سے رکھ چھوڑنا حرام نہیں، لیکن اناج کو جمع کر کر رکھنا حرام ہے۔ اور وہ چیزیں جو احتیاج میں اناج کے قریب قریب ہیں، جیسے گھی، گوشت وغیرہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ کراہت سے خالی نہیں، لیکن اناج کے درجہ کو نہیں پہنچتی۔ اور اناج کو جمع رکھنا بھی جبھی حرام ہے کہ اناج کی تنگی ہو۔ جب ہر ایک کو آسانی سے اناج مل سکتا ہے تو جمع رکھنا حرام نہیں، اس واسطے کہ اس وقت جمع کرنے میں کسی کا نقصان نہیں۔ بعض عالموں نے کہا ہے کہ اس وقت بھی حرام ہے، اور صحیح یہ ہے کہ مکروہ ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ گرانی کا منتظر ہوگا، اور آدمی کے رنج کا منتظر رہنا مذموم ہے۔ اور اگلے بزرگوں نے دو قسم کی تجارت کو مکروہ جانا ہے، ایک اناج بیچنے کو
دوسرے کفن کو بیچنے کو، اس واسطے کہ لوگوں کی تکلیف اور موت کی راہ دیکھنا بری بات ہے۔ اور دو قسم کے پیشہ کو بھی برا سمجھتے ہیں، کسائی کے پیشہ کو کہ دل سخت کر دیتا ہے، دوسرا سنار کے پیشے کو، اس میں دنیا کی زیبائش ہے۔